لفظ انقلاب نے جو تباہی مچائی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر اس کی زندہ و جاوید مثال کا مشاہدہ کرنا ہو تو عرب سپرنگ کا ہی مشاہدہ کر لیں تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ افریقی ملک تیونس سے اٹھنے والی 2010 کی تحریک نے عرب ممالک میں وہ چنگاری بھڑکائی کہ اشروں سے حکومت کرنے والے حکمران مسند اقتدار سے اٹھا کر نشان عبرت بنا دیے گئے۔ یاسمین کے نام سے مشہور ہونے والا یہ انقلاب عرب سپرنگ کے نام سے اپنے عروج کو پہنچا۔ تیونس اور مصر میں مظاہرین کی تیز رفتار کامیابی نے اس تحریک کو حوصلہ بخشا۔ یمن، بحرین، لیبیا اور شام میں جنوری، فروری اور مارچ 2011 کے آخر میں احتجاجی تحریکیں زور پکڑ گئیں۔ مختلف تجزیوں اور رپورٹس کے مطابق عرب سپرنگ نامی اس بغاوتی تحریک نے صرف خلیجی ممالک کا 5 سالوں میں جو معاشی نقصان ہوا وہ لگ بھگ 800 ارب ڈالر کا تھا۔ یہ خالصتاً عوامی انقلاب تھا جس کو انتہا پسند گروہوں اور اسلحہ کے سوداگروں نے ہتھیا لیا۔ عوام کے حصے میں بھوک، ننگ، افلاس، بے روزگاری، قتل و غارت اور محرومی کے سوا کچھ نہ آیا۔ مغربی ممالک کی اسلحہ ساز فیکٹریوں نے اس جنگ میں خوب کمایا، اپنے اسلحہ کا ہر تجربہ کیا اور عرب ملیشیا کو خوب استعمال کیا، جس سے مقامی عرب باشندے ان موت کے سوداگروں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے لگے۔ یہ تحریک چونکہ افریقہ سے اٹھی تھی تو اس کی قیمت بھی آج تک یہی خطہ ادا کر رہا ہے۔ دوسری طرف براعظم افریقہ جو مسلمان براعظم ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، اس پر 1 صدی سے زائد عرصہ حکمرانی کرنے والا فرانس افریقہ کے تمام وسائل پہ قابض رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ساحلی علاقے کے ممالک کے تمام وسائل پہ اب بھی فرانس یورپ اور امریکہ کی حمایت سے قابض ہے۔ مغربی ممالک کی اس غاصبانہ قبضے کی وجہ سے آبادی میں ان کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ اسی نفرت کے نتیجے میں عوام کی حمایت سے فوج نے نام نہاد نائجر کی کٹ پتلی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ فوج کے سربراہ جنرل عبد الرحمن جو جنرل عمر کے نام سے جانے جاتے ہیں، صدر محمد بازوم کو اقتدار سے محروم کیا۔ یہ کئی حوالوں سے ایک نمایاں اور اہم ریاست ہے۔ امریکی اور فرانسیسی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ یورینیم سے مالا مال ملک ہے اور دنیا بھر کو سپلائی کرنے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ فرانس اپنے ایٹمی پاور پلانٹ کا 35% یورینیم نائجر سے درآمد کرتا ہے اور فرانس کی بجلی کا 70% نائجر کے وسائل سے پورا کیا جاتا ہے۔ ملک کی اقتصادیات میں تابکار یورینیم دھات کا انتہائی اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالحکومت نیامی کے سب سے بڑی سڑکوں میں سے ایک کو ایونیو ڈی ایل یورینیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود نائجر کے لوگوں کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ غریب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی اس غربت، افلاس، بے روزگاری اور اپنی قومی تباہی کا ذمہ دار اس ملک کے باشندے یورپ، امریکہ اور فرانس کو سمجھتے ہیں۔ یہ احساس محرومی صرف نائجر میں نہیں بلکہ اس خطے کے تمام ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس نظام سے بغاوت کرنے والا یہ ملک پہلا نہیں۔ مالی، برکینا فاسو بھی اس قسم کی بغاوت کا شاخسانہ بنا۔ جو ہی ان فوجی سربراہوں نے بغاوت کی، سب سے پہلے فرانس کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کیا، کیونکہ اپنے مفادات کی خاطر مغربی ممالک نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ نائجر میں فوجی بغاوت کی سب سے پہلے مذمت فرانس نے کی۔ نائجر افریقہ کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو ساحل کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس ساحلی خطے کا حدود اربع جو بحر اوقیانوس سے بحیرہ احمر تک پھیلا ہوا ہے۔ مغربی ممالک کا ملکی وسائل پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے مقامی آبادی میں احساس محرومی کے نتیجے میں کئی مسلح تنظیموں نے حریت کے نام سے جنم لیا جو انتہا پسندوں کے نام سے دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ اس لیے مغرب نے ہمیشہ فوجی حکومتوں کی سرپرستی کر کے اپنی من پسند حکومتوں کی مدد سے ان تنظیموں کے خلاف حملوں میں برسر پیکار ہیں، مگر اب یہ حربہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مغربی ممالک نائجر کو خطے میں مزید انتشار اور روسی اثر و رسوخ کو پھیلنے کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پہ سمجھتے تھے، لیکن یہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔
اس لیے فوجی بغاوت کے حق میں صرف ایک آواز اٹھتی نظر آتی ہے اور وہ آواز ہے روس کی۔ اب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نائجر کی نئی قیادت اپنی مغربی اتحادیوں سے دور ہو کر روس کے قریب ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ برکینا فاسو اور مالی کی نقش قدم پر چلے گا، کیونکہ دونوں اپنی اپنی فوجی بغاوتوں کے بعد سے ماسکو کی طرف راغب